جی السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے دوستوں۔ ملک میں اس وقت زبردست قسم کا سیاسی گہما گہمی کا ماحول ہے، اور 8 فروری کو جو ہونے والے انتخابات ہیں اس کے لیے ہر پارٹی، ہر جو اس کے امیدوار ہیں یا اس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا پیغام اور اپنی جو آواز ہے وہ عام لوگوں تک پہنچائی جائے، اور زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں ہلچل اور سوسائٹی کو ہلایا جائے اپنے حق میں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہماری ذاتی شناخت کیا ہے، ہماری کیا شناخت ہے، ہم کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ چل کر ہمارے پاس آ رہے ہیں آج، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو لوگ پچھلے 77 سالوں سے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی زاویے سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم ان کی حکمرانی کے زیر اثر ہمارا جو روزمرہ کے معاملات ہیں، ہماری جو زندگی کی جو سہولیات ہیں، وہ کیا وہ بہتر ہوئی ہیں، یا وہ کیا پہلے کی نسبت مزید زوال پذیر ہوئی ہیں؟ یعنی ان میں وہ جو کیا مزید وہ خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہیں، یا پھر ہماری زندگی میں ہماری جو تعلیم ہے، عوامی تعلیم کے جو معاملات ہیں، عوامی صحت کے معاملات ہیں، ہمارے جو روزگار ہیں، ہماری جو زندگیوں کو حاصل کرنے کے عام جو ہماری روزمرہ کی چیزوں کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو مواقع ہیں، وہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ ہم نے اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی جو طبقاتی شناخت کیا ہے۔ نمبر 2، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں آج اپنے ووٹ کے لیے، آج اپنے انتخابات میں جیتنے کی امید لے کر، ان کی جو زندگی میں جو ان کی پہچان ہے، ان کی جو شناخت ہے، یا ان کی جو روزمرہ زندگی میں جو سہولیات ہیں، ان کا کیا معیار ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اور اپنے امیدوار جس کے ساتھ بھی ہم اٹیچ ہے، ہماری جڑت ہے، ہمارا کنیکشن ہے، یا ہم اس سے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اسے ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا معیار ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اپنی شناخت کیا ہے۔ اپنی شناخت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، یعنی اس وقت پاکستان میں جو 90% لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے کما کے کھاتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں ان کے روزمرہ کی ان کی جو روزگار کے مواقع ہیں، یا ان کی جو جاب ہے، فیکٹری میں، کھیت کھلیان میں، چھوٹے کاروبار میں، دکان میں، ان کی ورک شاپ میں، ان کے گودام میں، یا جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں محنت مزدوری، وہ اگر ڈسٹرب ہو جائے، وہ اگر تھوڑا سا اس میں کوئی یعنی خرابی پیدا ہو جائے، مارکیٹ اس کا ساتھ نہ دے، گاہک اس کا ساتھ نہ دے، اس کی جو پروڈکٹ ہے کسی چھوٹی فیکٹری کی یا کسی دکاندار کی سیل کم ہو جائے، یا اس کی فیکٹری میں جاب ختم ہو جائے، تو وہ اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو لائف ہے، اس کی جو خاندان ہے، اور اس کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، یعنی اس کے بچوں کی تعلیم ہے، اس کے اگر کوئی بیمار ہو جائے اس دوران، تو وہ اپنے ان تمام چیزوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ تو ہے ہماری پہچان، یعنی ہم اس طبقے سے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم 90% لوگ ہیں محنت کش طبقے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری ریاست کو چلنے کے لیے، ہمارے ریاستی اداروں کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنے جو روزمرہ کے جو اس کے معاملات ہیں، امور ہیں، ان کو نارمل رکھنے کے لیے ان کا جو 100% اخراجات ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے، یہ 90% لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو 90% لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کرتے ہیں ریاست کو، ریاست کے معاملہ چلانے کے لیے، اس کے بعد وہ خود
اپنی زندگی کو نارمل نہیں رکھ سکتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کی یعنی دیکھیں کہ آج ہمارے پاس جو ہمارے گرد و نواح میں 60% لوگ ہیں وہ بے گھر ہیں. 3 کروڑ بچے وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ہر 100 جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے ریاست نے صرف 8 یا 9 یا 10 بیڈ کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، یعنی ہاسپٹل کا. باقی کدھر جاتے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے، اور ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ جس امیدوار کو اس کا جو طبقہ ہے کیا وہ ہمارے طبقے سے ہے؟ یعنی شناخت اپنی اور اپنے امیدوار کی، یہ پہلی شرط ہے سماج کے شعور کی، اپنے آپ کو سمجھنے کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، خوشحال ہو، آنے والا وقت بہتر ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنی بھی شناخت کرنی ہے، اپنے طبقے کی شناخت کرنی ہے. تو ہم تو محنت کش لوگ ہیں، ہم تو محنت کرنے والے لوگ ہیں. ہم 100% ریاست کو ریاست چلانے کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں، وہ جو پیسہ ہے وہ الٹا ہماری صحت پر استعمال ہو ریاست کی طرف سے، ہمارے تعلیم پر استعمال ہو ریاست کی طرف سے، ہمارے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو، ہماری سڑکوں، ہماری گلی محلوں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو، ہماری رہائش گاہوں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو، جو کہ 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن عملی طور پر پچھلے 77 سالوں سے ان تمام جو ریاست اور افراد کے درمیان میں جو رابطہ ہے، یعنی جو قانون ہے، جو آئین ہے، اس میں بجائے کہ بہتری آئے، اس میں مسلسل خرابی آ رہی ہے. ہمارا مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمارا روزگار ختم ہوتے جا رہا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا صحت کے جو سہولیات تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے جو انصاف ہے، جو پولیس کا رویہ ہے، یا ہمارا جو باقی سماجی انصاف کے تقاضے ہیں، ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کی شناخت نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کی شناخت، پھر اپنے امیدوار کی شناخت. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو جب ہم اپنے آپ کی شناخت کرتے ہیں تو ہم اپنے جو طبقہ ہے، اپنے جیسے جو لوگ ہیں، ان سے جڑت پیدا کریں، ان میں کنیکشن پیدا کریں، ان میں اتحاد پیدا کریں. چونکہ ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، جب ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں تو پھر ہم آپس میں سوچ کا جو وہ آپس میں جو وہ ہے یعنی گفتگو کر کے آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور اس اتحاد کی بنیاد پر ہم اپنے اس سماجی شعور کی بنیاد پر اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. جد و جہد سے کیا مراد ہے؟ جد و جہد سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے جو عام آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی سے ریاست کو ادا کرتا ہے ٹیکسز کی شکل میں، وہ کیوں نہیں ہماری تعمیر پر، یعنی ہمارے جو محنت کش طبقہ ہے اس کی تعمیر پر، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کی خوشحالی پر استعمال ہو رہا؟ وہ کون سے عناصر ہیں درمیان میں، یعنی ریاست اور عام آدمی کے درمیان میں جو پورا ایک وہ پل ہے، برج ہے، یعنی افسر شاہی کا برج ہے. افسر شاہی میں سول بیوروکریسی ہے، افسر شاہی میں ملٹری بیوروکریسی ہے، افسر شاہی میں عدالت ہے، افسر شاہی میں ہماری سیاست ہے. یہ تو ہے ڈائریکٹ جو ریاست کے اندر لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ریاست کے باہر والے لوگ بھی ہیں. یہ ہمارے وہ سماجی شعور ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے. وہ ہے ہمارا وہ جاگیردار طبقہ ہے، وہ ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ ہمارے بڑے صنعت کار ہیں، وہ ہمارے بڑے تاجر ہیں، امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یار یہ کیا وہ ضروری لوازمات ہیں یا مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ریاست کے پاس جو خزانہ ہے، پیسہ ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچتا. یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام آباد سے اگر سرکاری عوامی تعلیم کے لیے یا عوامی صحت کے کسی منصوبے کے لیے
بلوچستان یا ڈیرہ غازی خان یعنی دور کسی علاقے کے صحت یا تعلیم یا کسی بھی مطلب کہ عوامی منصوبے پر پیسے کے وہ وہاں پیسہ نکلتا ہے سرکاری خزانے سے، اسلام آباد سے نکلتا ہے 100 روپیہ، تو آپ کو پتہ وہاں پہنچتا کتنا ہے، یعنی اس منصوبے پر لگتا کتنا ہے ڈیرہ غازی خان میں جا کر یا بلوچستان میں یا KPK میں یا سندھ کے کسی وہ لاڑکانہ یعنی وہ جو سبی ہے یا یہ جو مطلب صحرائی علاقے ہیں جہاں پر زندگی کا بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، لوگ ترس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے، تو وہاں وہ 100 روپے میں سے پہنچتا ہے صرف 10 روپے۔ بہت اچھی درمیان میں لوگ ہیں، صوبائی گورنمنٹ سے بیوروکریسی ہے 15 روپے۔ آن ریکارڈ بات ہے یہ پیپلز پارٹی کا، یہ جب سے 18ویں ترمیم سے مراد ہے کہ جب یہ 2010 میں صوبائی خود مختاری کا بل پیش ہوا ہے، NFC ایوارڈ پراپر ہوئے ہیں، تو مرکز یعنی تعلیم بھی صوبے کے پاس چلے گی، صحت بھی صوبے کے پاس چلا گیا، روزگار بھی صوبے کے پاس چلا گیا، بے شمار جو مطلب کہ عوامی نوعیت کے معاملات ہیں وہ صوبے کے پاس چلے گئے۔ جب صوبے کے پاس گئے تو تقریباً 2010 سے لے کر آج 2000 جو مطلب پچھلا جو 23 گزرا ہے 13 سالوں میں یا 14 سالوں میں 17,000 ارب روپیہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق سندھ گورنمنٹ کے پاس گیا ہے۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کے پاس 50,000 ارب سے اوپر گیا ہے، لیکن کیا وہ ہماری تعلیم پر یعنی عوامی تعلیم پر صحت پر لگا ہے؟ نہیں لگا۔ اس میں سے 5-10% بڑی مشکل سے لگا ہوگا، غیر معیاری طریقے سے۔ غیر معیاری ایسے کہ آپ کے سامنے آس پاس ذرا نظر دوڑائیں، الیکشن کے نزدیک جو سڑکیں بنتی ہیں تیزی کے ساتھ رات دن جو کام ہوتا ہے، ٹھیکیداروں کو پیسے ملتے ہیں، تو وہ ٹھیکیدار کو تو 100 روپے ملتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے بیوروکریسی کا، افسر شاہی کا یا نمائندوں کا کہ 90 روپے واپس کر دو، 90 روپے میں سے 50 روپے ہمارے اور 40 روپے تمہارے، 10 روپے لگتے ہیں۔ وہ ٹھیکیدار پاگل تو نہیں ہے نا کہ 100 روپے لگا دے، جس کا 50% واپس چلا گیا ہے، تو پھر وہ لگاتا بھی اتنا ہی ہے۔ اب وہ چونکہ سارے چور ہیں تو پھر اسے پکڑتا بھی کوئی نہیں اس کو غیر معیاری کام کو، تو آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ ادھر سے الیکشن ہوتے ہیں اور مہینے 2 مہینے بعد وہ جو سڑکیں بنی ہوتی ہیں، وہ جو پل بنا ہوتا ہے، وہ جو کیاریاں بنی ہوتی ہیں، وہ جو گرین بیلٹس بنی ہوتی ہیں، وہ چھوٹا موٹا جو کام کیا ہوتا ہے وہ سارا غائب بہہ جاتا ہے پہلی ہی بارش میں۔ تو یہ جو ہمارا رویہ ہے، قومی رویہ ہے، قومی سوچ ہے، اس کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنے طبقاتی جدوجہد سے، طبقاتی شعور سے کام لینا ہوگا، ہمیں اس بات کو عام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دیں گے تاکہ وہ ہمارے نمائندے بن سکیں، تاکہ وہ جو 15-20 کروڑ 50 کروڑ لگا کر اسمبلی میں جائے گا تو وہ ہمیں یہ بات پھیلانی ہوگی کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام نہیں کرے گا، وہ اس 50 کروڑ کو 5 ارب میں کیسے منتقل کرنا ہے اور کیسے وہ اربوں روپے کمانے ہیں، وہ تو کاروبار کر رہا ہے، اس نے تو رسک لیا ہوا ہے۔ PTA کے بندے نے، پیپلز پارٹی کے بندے نے، نون لیگ کے بندے نے یا اس طرح کی بڑی پارٹیوں کے بندوں نے، یہ تو پیسہ وہ لگا رہے ہیں، وہ تو جوا کھیل رہے ہیں، وہ تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ جیتنے کے بعد اس کو پھر وہ اربوں روپے میں اس نے واپس اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں لانا ہوتا ہے، اپنی ذاتی مراعات میں، اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جہاں دولت وہ امیر ہوتا ہے تو وہ پیسہ تو پھر ظاہر ہماری تعلیم کا ہے نا، ہمارے روزگار کا ہے نا، پھر مہنگائی بڑھتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اور تعلیمی جو فقدان ہے وہ پتہ چلتا ہے یہ گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ میں اسکول بنا ہوا ہے جی سرکاری کاغذات میں پچھلے 20 سالوں سے، اور اس گراؤنڈ پر جو اسکول بنا ہوا ہے اس میں 300 ٹیچرز کی تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، 300 جو کریو ہے یعنی کلرکس ہیں یا باقی جو عملہ ہے اس کی تنخواہیں جا رہی ہیں، یہاں اتنے واش روم ہیں، اس کی بلڈنگ پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے، اس کا اتنا یوٹیلٹی بل جا رہے ہیں، تو یہ پھر نتیجہ نکلتا ہے گھوسٹ اسکول، گھوسٹ ہاسپٹل، بھوت بنگلے۔
تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، یہ ہمارا سماجی شعور ہے، اور یہی ہماری سماجی آواز ہے، اور یہی ہماری طبقاتی تصویر ہے، طبقاتی جڑت ہے، جدوجہد ہے، شعور ہے، اور آگے بڑھنے کی بنیاد ہے، تاکہ ہم یہ جو نام نہاد ارب پتی کھرب پتی یہ جو لوگ ہیں جو ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کا راستہ روک سکیں۔ کیسے؟ جمہوری انداز سے، شائستگی سے، قانونی انداز سے، اور وہ ہے ووٹ، اور ووٹ کا صحیح استعمال اب آپ کے شعور پر یہ منحصر ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔